بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی جنت میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجئے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کا پھر سے ایک بار آج کی نئی ویڈیو میں ویلکم، خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک رہے گا شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہوگا تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور نور نظر تھے۔ آپ اپنے والد محترم کے سامنے کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام حسین محبت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے یا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد تم لوگوں سے دشمنی نہ کریں گے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی جنت میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجیے۔ جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو امام علی مقام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی ہی پڑی۔ 18 سالہ یہ حسین جوان اپنے ہاتھ میں تلوار اور نیزہ لے کر اپنے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چل پڑا اور پورے یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے یزیدیو جان لو میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالمو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ اگر اللہ کے شیر کی طاقت دیکھنی ہو تو میرے مقابلہ میں آؤ۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ تنہا آپ کے سامنے آ سکے۔ جب بار بار للکار پر بھی کوئی مقابلہ میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا اور اس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنے شہادت کو پلایا جائے۔ امام علی مقام اپنے دست شفقت پھیرتے ہوئے اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت آ گیا ہے، عنقریب تم ساقی کوثر نانا جان کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور تم بہادروں اور صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پھر دوسری مرتبہ للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لعنت ہے تم سب کی بہادری پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں جا کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ، تو میں تمہیں حاکم عراق عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور آپ پر ایک نیزہ سے حملہ کر دیا، مگر آپ نے جوابی حملہ کرتے ہوئے ایک نیزہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور گھوڑے سے اسے روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی اس بہادری سے پورا یزیدی لشکر تھرا اور کانپ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا، اس کے سر پر بھی آپ نے ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آخر میں عمر بن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، آپ پر جوابی حملہ کرتے رہے اور دشمنوں کو پست کرتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کی لگاتار بوچھار سے آپ کا نازک بدن زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔
بالآخر آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور پکارا یا ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمہ میں لائے، سر گود میں لیا، ان کے چہرہ سے خون صاف کیا۔ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کے آخری دیدار سے محظوظ ہوتے ہوئے پھر آنکھیں بند ہو گئی اور اس طرح آپ کی روح جنت کو روانہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا حافظ۔